بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الدرس السادس عشرہ، سبق نمبر 16، حفظ اللسانی، زبان کی حفاظت۔ سبق کا اردو ترجمہ ہو چکا ہے، اس کی مشقیں حل کرنی ہے۔ التدریبات، مشقیں۔ التدریب الاول، پہلی مشق، اکتب او اکتبی معانی الکلمات الآتیہ۔ اکتب صیغہ ہے واحد مذکر مخاطب، معنی ہے لکھ تو ایک مرد۔ اکتبی صیغہ واحدہ مؤنثہ مخاطبہ ہے، معنی اس کا ہوتا ہے کہ لکھ تو ایک عورت۔ تو مرد کے لیے اکتب اور عورت کے لیے اکتبی۔ اکتب معانی الکلمات الآتیہ، درذیل کلمات کے معنی لکھیے۔ حفظ اللسان، زبان کی حفاظت۔ الالفاظ القبیحۃ، برے الفاظ۔ تصمت، تو خاموش رہتا ہے۔ فلیقل، پس چاہیے کہ وہ کہے۔ اجتنب، اجتناب کرو، بچو، پرہیز کرو۔ السباب، گالی گلوچ۔ ذمیمۃ، بری۔ الغیبۃ، اس کا معنی ہے ذکر کا اخاک بما یکرہ، اپنے بھائی کے بارے میں ان باتوں کا ذکر کرنا جو اسے ناپسند ہوں، یہ غیبت ہے۔ الصدق، سچ۔ الکذب، جھوٹ۔ التدریب الثانی، دوسری مشق، املاء او املأ الفراغ بکلمات مناسبۃ من بین القوسین، بریکٹ میں دیے گئے مناسب کلمات کے ساتھ خالی جگہوں کو پر کریں۔ نمبر 1، ینصح الابو، خالی جگہ شاہد، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا ابنہ۔ نمبر 2، یا بنیہ، خالی جگہ لسانہ کا، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا احفظ لسانہ کا۔ نمبر 3، اہم الآداب للحدیث، خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا الاستماع۔ نمبر 4، لا تستعمل فی کلامک، خالی جگہ القبیحۃ، اس میں لفظ آئے گا الالفاظ القبیحۃ۔ نمبر 5، ایاک و خالی جگہ، اس خالی جگہ میں لفظ آئے گا النمیمۃ، ایاک والنمیمۃ۔ التدریب الثالث، تیسری مشق، اجب او اجیبی عن الاسئلۃ الآتیہ۔ اجب یہ مرد کے لیے ہے اور اجیبی یہ عورت کے لیے۔ درذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ نمبر 1، ماذا قال الاب لابنہ، باپ نے اپنے بیٹے سے کیا کہا۔ قال الاب لابنہ یا بنیہ احفظ لسانک ولا تتکلم ما لا یعنیک، باپ نے اپنے بیٹے سے کہا اے میرے بیٹے، اپنی زبان کی حفاظت کرو اور بے فائدہ بات نہ کہو۔ اپنی زبان کی حفاظت کرو اور بے فائدہ بات نہ کہو۔ نمبر 2، حل تحفظ او تحفظین لسانک، کیا تو اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہے، اور تحفظین یہ عورت کے لیے کیا تو اپنی زبان کی حفاظت کرتی ہے؟ تو جواب دونوں کا ایک ہی آئے گا، نعم احفظ لسانی، جی ہاں میں اپنی زبان کی حفاظت کرتا ہوں یا کرتی ہوں۔ نمبر 3، این لسانک لمن الخیر والعافیۃ، اس کے اندر دو باتیں پوچھی گئی ہیں۔ پہلی بات کہ آپ کی زبان کہاں ہے، اس کا جواب لسانی فی فمی، میری زبان میرے منہ میں ہے۔ اور نمبر دوسری بات لمن الخیر والعافیۃ، تو اس کا جواب من حافظ اللسان فہو فی الخیر والعافیۃ،
یا من حافظ اللسان فلہ الخیر والعافیت، کہ جس نے زبان کی حفاظت کی اس کے لیے خیر و عافیت ہے۔ نمبر 4، هل تستعمل فی کلامک الالفاظ القبیحۃ، کیا تو اپنی کلام میں برے الفاظ استعمال کرتا ہے؟ جواب، لا استعمل فی کلامی الالفاظ القبیحۃ، کہ نہیں میں اپنی کلام میں برے الفاظ استعمال نہیں کرتا۔ یا اس کا جواب، لا بل استعمل فی کلامی الالفاظ الکریمۃ، نہیں بلکہ میں اپنی کلام میں اچھے الفاظ استعمال کرتا ہوں۔ نمبر 5، ما ہی الصفات الذمیمۃ فی الکلام، کلام میں بری صفات کیا ہیں؟ تو جواب، الصفات الذمیمۃ ہی النمیمۃ والغیبۃ والسباب، کہ کلام میں بری صفات یہ ہیں چغلی، غیبت اور گالی گلوچ۔ التدریب الرابع، چوتھی مشق، استخرج او استخرجی الحروف والاسماء والافعال مما یلیہ۔ استخرج مذکر کے لیے واحد مذکر مخاطب، اور استخرجی واحدہ مؤنثہ مخاطبہ یہ عورت کے لیے۔ درذیل میں سے حروف، اسماء اور افعال نکالیں، جدا کریں۔ یہاں کچھ کلمات دیے ہیں، ان میں سے حروف، اسماء اور افعال کو علیحدہ کرنا ہے۔ نمبر 1، حروف، فی، علی، لی، عن۔ نمبر 2، اسماء، ابن، لسان، آداب، کلام، حدیث۔ نمبر 3، افعال، قال، نہا، یقول، یجب۔ التدریب الخامس، پانچویں مشق، میز او میزی بین اسم المعرفۃ و اسم النکرۃ من الاسماء الآتیہ۔ میز واحد مذکر مخاطب اور میزی واحدہ مؤنثہ مخاطبہ۔ درذیل اسماء میں سے اسماء معرفہ اور اسماء نکرہ کو علیحدہ کریں، جدا کریں۔ اس میں نکرہ اور اس میں معرفہ یہ علیحدہ علیحدہ کرنے ہیں۔ پہلے پر ہیں الاسماء المعرفہ، اس میں معرفہ ہے الاب، شاہد، الصدق، المتحدث۔ نمبر 2، الاسماء النکرہ، اس میں نکرہ، کلام، لسان، الفاظ۔ اس کی با جز ہے، یہ الف جز تھی پانچویں مشق کی، با جز۔ میز او میزی المذکر والمؤنث من الاسماء الآتیہ، درذیل اسماء میں سے مذکر اور مؤنث کو الگ الگ کر کے لکھیں، جدا کریں۔ اس میں کچھ کلمات دیے ہیں، مذکر بھی ہیں مؤنث بھی ہیں، تو مذکر اور مؤنث میں ہر ایک کو جدا کریں۔ نمبر 1، مذکر، اسماء، الاسماء المذکر، الاب، لسان، ابن، الکریم، حدیث۔ اسماء المؤنث، القبیحۃ، الغیبۃ، الجنۃ۔ التدریب السادس، چھٹی مشق، اکتب او اکتبی الرقم الصحیح فی المقام مختارا للجواب المناسب لاسماء الاشارۃ والضمائر۔ درذیل اسماء اشارہ اور ضمائر کے مناسب جواب کا صحیح نمبر خانہ میں لکھیے، مقام میں لکھیے۔
نمبر 1 حاذا، اس کے سامنے 3 نمبر دیے ہیں، تو اس میں سے جو درست ہے وہ خانے میں لکھنا ہے، تو اس کا درست آئے گا کتابن، حاذا کتابن۔ نمبر 2 حاذہ، اس کے لیے درست آئے گا کراستن، نمبر 2 پر ہے کراستن۔ نمبر 3 ہے ہوا، اس کے لیے درست آئے گا نمبر 1 والا ابی، ہوا ابی۔ نمبر 4 ذالکا، اس کے لیے درست آئے گا نمبر 1 ابو کا، ذالکا ابو کا۔ نمبر 5 تلکا، اس کے لیے درست آئے گا نمبر 1 والا الشمس، یعنی نمبر 1 تلکا الشمس۔ نمبر 6 ہیا، اس کے لیے درست آئے گا نمبر 1 امی، یہ ہیا امی۔ نمبر 7 انتا، اس کے لیے درست آئے گا نمبر 1 والا رجلن، انتا رجلن۔ نمبر 8 انتی، اس کے لیے درست آئے گا نمبر 3 انتی معلمتی۔ نمبر 9 نحنو، اس کے لیے درست جملہ آئے گا نمبر 2 مدرسون، نحنو مدرسون۔ نمبر 10 انا معلم۔ نمبر 11 کتابان تثنیہ۔